بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن. ہدایت کا ایک راستہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے. ملی کیسے؟ حضرت عمر خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اسلام کی بعض باتیں مجھے بڑی اٹریکٹ کرتی تھی. جب مظلوموں کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، جب غلام صحابہ کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، جب غریب صحابہ کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، ظلم سہنے کے باوجود ایک اللہ کا نام لیتے تھے، میں حیرت زدہ رہ جاتا تھا. اس میں کیا بات ہے؟ یہ ایمان کی کون سی لذت ہے؟ یہ ایمان کی کون سی چاشنی ہے؟ کہتے ہیں ایک دن میں نے بھی مختلف قریشیوں کی طرح ارادہ کیا کہ سنوں تو صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے کیا ہیں. کہتے ہیں میں خانہ کعبہ میں، یہ حدیثیں صحیح ہیں، یہ روایات اس روایت کے مقابلے میں زیادہ درست ہے. کہتے ہیں میں پردے کی اوٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہا ہوں. کہتے ہیں الفاظ اتنے خوبصورت ہے، سورۃ حاقہ کی نبی کریم تلاوت فرما رہے تھے. کہتے ہیں الفاظ اتنے خوبصورت تھے، دل کے اوپر اثر کر رہے تھے. میں نے کہا یہ کسی شاعر کا کلام ہے. کہتے ہیں ابھی میں نے یہ کہا، ابھی اپنے دل میں سوچا، ابھی دماغ میں یہ خیالات بن ہی رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تلاوت فرمائی انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول الشاعر قلیلا ما تؤمنون. کہتے ہیں میں نے ابھی یہ سوچا ہی تھا تو نبی کریم نے کہا یہ بہت بزرگ رسول کا کلام ہے جو آسمان سے ایک بزرگ فرشتہ لے کے اترتا ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں. کہتے ہیں میرے دل کو چوٹ پڑی. میں نے کہا یہ تو کوئی کاہن ہے جو میرے دل کے خیالات بھی پڑھ رہا ہے، یہ تو کوئی کاہن ہے، یہ تو کوئی قیافہ شناس ہے، اس کے ساتھ کوئی جن ہے جو میری خبریں، میرے دماغ میں اٹھنے والے خیالات اس کو بتا رہا ہے. کہتے ہیں ساتھ ہی نبی کریم نے آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ آسمان کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل کو چوٹ لگی، دنیا بدلنے کا سبب یہ چند آیات بنی. یہ حضرت عمر خود بیان کرتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کیسی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں. یہی آیات انسان کو ہدایت دے سکتی ہیں. حضرت عمر نے یہ الفاظ سنے، نبی کریم کہہ رہے ہیں اگر میں اپنی طرف سے اللہ کے اوپر ایک جھوٹ بھی گھڑوں، اللہ کہہ رہا ہے لوگوں کو بتا دے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. لوگوں کو خبر دے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اوپر بہتان تراشی کریں، کوئی الزام لگائیں، کوئی جھوٹ گڑیں، تو اللہ ان کو ان کے ہاتھوں سے پکڑ لے گا اور ان کی شہرگ حیات کو ان کے تن سے جدا کر دے گا. حضرت عمر کے دل کو چوٹ لگی. یہ شاعر کا کلام نہیں، یہ کاہن کا کلام نہیں. پھر عبداللہ ابن عمر خود بیان کرتے ہیں دوسری بات جو حضرت عمر کی ہدایت کے لیے، جو حضرت عمر کے لیے رستہ ہموار کرنے کی بنی، وہ کیا تھی؟ یہ بھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. حضرت عمر کا صاحب الہام ہونا، صاحب بصیرت ہونا، دانا ہونا اس حدیث سے بھی ظاہر ہوتا ہے. کہتے ہیں حضرت عمر نے ایک شخص کو دیکھا، بڑا خوبصورت تھا، نوجوان تھا، اور کہتے ہیں میرے والد محترم جب بھی کسی کے بارے میں کوئی اندازہ لگاتے تھے میں نے 100% اس اندازے کو ہمیشہ درست پایا. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک مشاہدہ تھا. کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں یہ بندہ زمانہ جاہلیت میں کاہن ہوگا، ضرور اس کی شکل سے ایسے اثرات ملتے ہیں. اس کو روکا، پوچھا اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا کرتا تھا؟ کہا کاہن تھا. کہا کاہن تھا. کہا کہانت کے اندر کون سا ایسا واقعہ جس کو تو یاد کرتا ہے اور تجھے متاثر کرتا ہے؟ اس کاہن نے جو پہلے کاہن تھا اب اسلام کو قبول کیا، اپنا واقعہ بتلایا. حضرت عمر کو واقعہ بتلاتا ہے کہ جس واقعے نے میری زندگی کو بدلا وہ یہ تھا، میری جو غلام جننی تھی، حضرت عمر کو بتلایا کہ جو زندگی بدلی اس کی وجہ یہ تھی، ایک دن میری جننی آئی، کہا میں تیرے تابع نہیں رہوں گی، اب میں جا رہی ہوں، تو کیا نہیں دیکھتا آسمان پہ اللہ رب العزت نے پہرے لگا دیے ہیں. پہلے ہم آسمان پہ جایا کرتے تھے، کوئی خبر اچک لیا کرتے تھے، اب جاتے ہیں تو شہاب ساق کے پیچھا کرتا ہے، میں یہاں سے جا رہی ہوں. حضرت عمر نے اس کی بات کی تصدیق کی. اور عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں حضرت عمر کے اسلام لانے میں یہ واقعہ تھا.
حضرت عمر کہتے ہیں میرے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا، میں ایک دن بتوں کے پاس سویا ہوا تھا، بت کے آستانے کے اوپر ایک گائے کو ذبح کیا گیا، اس گائے کو جب ذبح کیا گیا اس کے اندر سے چیخ کی آواز آئی، ایک جننی نے کہا اگر مراد پانی ہے، کہتا سب مشرک سن رہے ہیں، سب مشرک، لیکن تعصب ہوتا ہے، ایک خاندانی تعصب ہوتا ہے، انسان کو اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑنے میں وقت لگتا ہے، چوٹ، لیکن چوٹ لگ جاتی ہے۔ اصل میں آج بھی اگر آپ دیکھیں تو سارے مسائل معاشرے میں کیا ہیں؟ باپ دادا کا دین نہیں چھوڑنا۔ کیوں نہیں چھوڑنا؟ وہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں، اگر اللہ کا کلام آ جائے، رسول اللہ کا فرمان آ جائے، تو پھر بھی دین نہ بدلے، تو پھر بھی بات نہ بدلے، تو پھر بھی سر تسلیم ہم نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو غلطی کے اوپر ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں سب سن رہے ہیں، اس میں سے آواز آئی، ایک کلمہ پڑھنے والا عجیب کلمہ پڑھ رہا ہے، اللہ کی قسم وہ جننی کہہ رہی ہے، جو ذبح ہوا گائے تو اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے، اگر کسی نے مراد پانی ہے تو اس کلمے کے پیچھے چل پڑے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بات کی بات ہے، لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی نبی آئے، سب کی دعوت میں یہ کلمہ مشترک تھا کہ آؤ مخلوق کی عبادت سے نکل کے ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوٹ آؤ۔ اور یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو جنوں نے بھی سنا، نہ سمعنا قرآنا عجبا، جنوں نے بھی کہا ہم نے ایک بہت اعجابت والا قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ اور اس جنی نے یہ نعرہ بلند کیا، حضرت عمر کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ دو واقعات تھے جنہوں نے زندگی میں انقلاب برپا کر دیا، پھر مظلوموں کا دیکھتا تھا۔ اور حضرت عمر پڑھے لکھے افراد میں سے تھے، 17 افراد جو قریش کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد لکھنا پڑھنا، یعنی اس دور میں لکھنا پڑھنا عالم ہونے کی نشانی تھی، ان میں شامل تھے۔ ان 17 افراد میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے، عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے، اور اسلام کس سن میں قبول کیا؟ 6 سن نبوی میں اسلام کو قبول کیا۔ اب اگر تمام روایات ملا لی جائیں تو بات یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوئے، جس دن اسلام قبول کیا سب سے پہلا عمل ان کی جرت اور بہادری کا، دلیری کا، اسلام کے عروج کا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے، صحیح قول ہے، صحیح سند سے ان کا قول ہے، جب بھی نیک لوگوں کا ذکر کرنا اسلام میں امتی ہو تو اس کا ذکر عمر سے شروع کرنا۔ کیوں؟ عبداللہ ابن مسعود آپ کہہ رہے ہیں، ابو بکر سے کیوں نہیں کہا؟ افضل تو ہیں مقام و مرتبے میں، وہ بھی جانتے ہیں افضل ہیں۔ کہا عمر سے اس لیے شروع کرنا، جس دن سے اسلام میں آیا ہے اسلام کو عروج ملا ہے، اس دن کے بعد اسلام نے پستی نہیں دیکھی، عروج کا سفر شروع کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر ادھر اسلام قبول کرتے ہیں، ابتدائی طور پہ دین چھوڑنے کا جو دھچکا ہوتا ہے وہ ان کو لگا، وہ واقعات بھی ملتی ہے، لیکن پھر جب شرح صدر ہوا، کہا عرب کا کون سا آدمی ہے، عرب کا کون سا آدمی ہے جو سب سے زیادہ تیزی سے خبریں پھیلاتا ہے؟ آج کل بھی ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے CNN یا BBC ہے، اس کے کان میں کوئی خبر ڈال دو یہ پورے معاشرے میں پھیلا دے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں عرب کا کون سا آدمی ہے جس کے کان میں کوئی خبر پہنچ جائے تو پورے عرب کو پتہ چل جائے؟ کہا جمیل نامی شخص ہے۔ حضرت عمر، یہ دلیری ہے، یہ بہادری ہے، اسلام قبول کیا، وقتی طور پہ جو لمحات آئے جب گزر گئے تو جمیل کو بلا کے کہتے ہیں میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آیا ہوں۔ ابھی جملہ مکمل نہیں تھا ہوا، جمیل بھاگ گیا، خانہ کعبہ میں پہنچا، قریش کو وعدے دینا شروع کر دی، سنو سنو۔ حضرت عمر پیچھے پیچھے ہیں، گھبرائے نہیں ہیں، ڈرے نہیں ہیں۔ وہ جو روایات ہیں کہ عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے پہلی دفعہ علی الاعلان نماز کو قبول کیا، اس کی وجوہات یہ ہیں۔ عمر بھی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، جمیل اعلان کر رہا ہے عمر نے اپنا دین بدل دیا، عمر پیچھے سے کہہ رہے ہیں نہیں بلکہ اسلام کو قبول کر لیا۔ عمر نے اپنا دین بدل دیا، نہیں بلکہ رسول اللہ پہ ایمان لے کے آیا۔ اور حضرت عمر کی جرت کا اندازہ کیجئے، قریشی پل پڑے، سردار پل پڑے۔ 3 دن پہلے حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا، ان کے لیے بہت بڑی بات تھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ قریش کے پڑھے لکھے اور قریش کے بہادر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں گے تو ہمارے آباء و اجداد کے دین پہ کون رہے گا؟ حضرت عمر کے اوپر پل پڑے کہ اس کو آج سزا دیتے ہیں،
روایات کے اندر آتا ہے 2 پہر عمر اکیلے لڑتے رہے، 20 لوگوں نے حملہ کیا، لڑتے 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 سورج جب ڈھلنے لگا تھک گئے اور اپنے ہاتھوں کو روک لیا لڑنے سے اور بیٹھ گئے، ان کے اوپر ضربیں لگیں، ان کو مارنے کی کوشش کی. تو حضرت عمر کی بصیرت کا اندازہ کیجئے، حضرت عمر کی دانائی کا، وہ جو صاحب الہام کے الفاظ ہیں، اس کا مقصد اور اس کا مطلب یہ ہے. حضرت عمر نے اس دن یہ کہا، اس دن اگر ہم صرف 300 ہوں، اگر ہم صرف 300 ہوں، اللہ کی قسم تم مٹ جاؤ. بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن.